نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين المكين الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جملہ ارباب منبر والسامعین اکرام السلام علیکم۔ حضرات اب آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اب ہمارے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے۔ آئیے ہمارا مل کے سب سے پہلے گنبد خضرا کے مکین سید المرسلین مزمل و مدثر و طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین رحمت للعالمین انیس بے کساں شارع ساز درد منداں سیاہ لامکاں رحمت دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جان عالم روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت سے جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور پیار سے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا عطا فرمائے اور اسے عمر طویل علم نافع عطا فرمائے، میں غور کرنے لگا ان حضرات کی تقریر پر کہ ختنہ یہ محفل سجی، ہماری یہ مضمون اتنا لمبا ہو گیا کہ پہنچ گیا اجمیر شریف۔ سب نے اجمیر شریف کی تعلق سے سنا ہے ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا بادشاہ خواجہ، ہمارا شہنشاہ خواجہ، تو اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے شہنشاہ کا تذکرہ کریں، اس کا ذکر کریں۔ تو میں بھی صرف دو شعر پڑھ کے اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی کے جانثاروں میں لکھا ہے نام خواجہ، بول دو سبحان اللہ، بولو سب خواجہ والے ہیں نا ماشاءاللہ، سب خواجہ والے، سبحان اللہ۔ نبی کے جانثاروں میں لکھا ہے نام خواجہ کا، نبی کے جانثاروں میں لکھا ہے نام خواجہ کا، بڑی ہے شان خواجہ کی بڑا ہے کام خواجہ کا، بڑی ہے شان خواجہ کی بڑا ہے کام خواجہ کا، اور جسے کہتے ہیں جنت وہ وسیلے سے ہی ملتی ہے، جسے کہتے ہیں جنت وہ وسیلے سے ہی ملتی ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو دامن تھام خواجہ کا، اگر جنت میں جانا ہے تو دامن تھام خواجہ کا۔ اور بڑے پیارے انداز سے کسی نے کہا تھا سبحان اللہ کہ دیار ہند میں نوری کرن اجمیر سے پھیلی، پورے بھارت ورش میں، پورے ہندوستان میں دیار ہند میں نوری کرن اجمیر سے پھیلی، دل ہندی ہے دیوانہ معین الدین چشتی کا، دل ہندی ہے دیوانہ معین الدین چشتی کا۔ حضرات ہمارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعی بہت بڑا احسان، آج جو ہم اس ماحول میں نظر آ رہے ہیں سب انہی کا صدقہ ہے، یہ محفل جو سجی ہے سب خواجہ کا صدقہ ہے۔
ہندوستان میں تمام چیزیں شاعر اللہ نشانیاں اسلام کی سب سرکاری خواجہ ہی کے صدقہ ہے۔ حضرات محترم کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، میرے خواجہ نے جو کام کیا ہے اس کام کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس ایسا کام کیا خواجہ نے کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کی فوج حضرات محترم جہاں آ کے تھک گئی تھی، بھاگ گئی تھی، مگر میرے خواجہ نے سبحان اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو پرچم مدینے سے لے کر انڈیا آئے، اس پرچم کو جب آپ نے لہرایا تو 90 لاکھ، دیکھیے 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کا خزانہ تھا۔ 90 لاکھ میرے خواجہ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے ایک بات ابھی مولانا قاری اسام الدین صاحب نے بیان کیا تھا، عزیزم مولانا ناصر رضا صاحب نے بیان کیا تھا، یہ پڑھ رہے تھے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا۔ قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ ہندوستان میں کوئی جگہ اگر ایسی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہ خواجہ کی بارگاہ ہے، سبحان اللہ، بے شک کوئی شک نہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرات محترم مگر یاد رکھو اسی ہندوستان میں ایسے ناکارہ بھی ہیں جو خواجہ کے آستانے سے مانگنے کو شرک بتاتے ہیں، بدعت بتاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ معاذ اللہ یہ ہے کہ یہ تو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، ان سے کیا مانگتے ہو، مانگنا ہو تو خدا سے مانگو۔ معاذ اللہ یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ میری چند لڑی گفتگو سے توجہ سن لیجئے گا، اپنا ہی چاہیے حضرات، توجہ دیجئے میری تھوڑی سی بات۔ اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ خواجہ کی چوکھٹ پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مولانا ناصر بولے نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا، اور وہابی کیا کہتا ہے، معاذ اللہ یہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ اس کا عقیدہ۔ خواجہ سے کیا مانگتے ہو، مانگنا ہے تو خدا سے سیدھے مانگو، یہ وہابیوں کا خیال ہے، یہ دیوبندیوں کا خیال ہے۔ مگر یاد رکھو یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ سیدھے خدا سے مانگو، وہ دیں گے، وہ دے گا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں خدا دیں گے، ان کا عقیدہ دیں گے ہے، خدا دیں گے، یہ ان کا عقیدہ، اللہ میاں دیں گے، یہ وہابی کا عقیدہ ہے اللہ میاں دیں گے، اور ان کو پتہ ہی نہیں۔ سمجھے آپ، ہمارا رب تو یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والوں اگر مجھ سے لینا ہے تو دامن خواجہ کے یہاں پھیلاؤ، دامن مسعود غازی کے یہاں پھیلاؤ، دامن صابر کی پیا کے یہاں پھیلاؤ، دامن بختار کا کے یہاں پھیلاؤ، دامن وہاں پھیلاؤ گے تو میں تمہیں دوں گا، اور اگر وہاں دامن پھیلانے سے انکار کرو گے تو خدا تمہیں ہرگز نہیں دے گا، خدا تمہیں ہرگز نہیں دے گا، خدا دے گا جب اس کے پیاروں کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلاؤ۔ اب آپ دیکھو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں لاکھوں مانگ رہے ہیں خواجہ سے، کوئی کمی آ رہی ہے؟ ارے یار کتنا خزانہ اجمیر سے لے کے آ گئے خواجہ، 800 سال سے زیادہ گزر گیا ہے اور خواجہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کے خزانے میں کوئی کمی آ ہی نہیں رہی۔ کتنا خزانہ لائے ہیں میرے خواجہ، آمنہ کے لال نے کتنا دیا ہے خواجہ کو۔ ارے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خواجہ قیامت تک بانٹتے رہیں گے، ان کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ سیدھی فیض کی پائپ لائن مدینے سے جڑی ہے، ہم آپ اجمیر محلہ تک مانگتے رہو، ادھر سے مدینے والا بھیجتا رہے گا۔ اے میرے خواجہ تم دیتے رہو، یا کوئی کمی نہیں ہے خواجہ کی چوکھٹ، اور ایسا نہیں ہے کہ معمولی بات بنتی ہے۔ ارے معمولی بات وہاں کیا ہے، وہاں تو ہائی لیول کی کام ہوتے ہیں، ہائی لیول کے کام، بڑے بڑے کام۔ جہاں بات جاننے کی ہے تو ہم جیسے پٹیچر نہیں
ہم جیسے ناکارہ نہیں بلکہ بڑوں بڑوں کو وہاں جھکتے دیکھا، جو بھارت پہ حکومت کر رہے تھے ان کو وہاں ہم نے پیشانی رگڑتے دیکھا۔ تاریخ بولی کہ شاہجہاں بادشاہ یہاں آ کے جھکا ہے، اورنگزیب یہاں جھکے ہیں، اکبر و بابر ہمایوں یہاں جھکے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ یہاں جھکے ہیں۔ آپ بتاؤ، ہم تو چلو جاتے ہیں اس لیے کہ بھئی غریب ہیں تو امیر بن جائیں گے، لڑکا نہیں تو لڑکا مل جائے گا، لڑکی نہیں تو لڑکی مل جائے گی، دکان نہیں تو دکان مل جائے گی، کھیت نہیں تو کھیت و کھلیان مل جائے گا، روزگار مل جائے گا، بیمار ہے تو شفا مل جائے گی۔ مگر شاہجہاں بادشاہ کے پاس کیا کمی ہے؟ اکبر کے پاس کیا کمی ہے؟ بابر کے پاس کیا کمی ہے؟ 100 غلام آگے چل رہے ہیں، 100 پیچھے چل رہے ہیں، 100 دائیں چل رہے ہیں، 100 بائیں چل رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، بھارت پہ حکومت کر رہا ہے۔ حضرات محترم، کیا غلے کی کمی ہے شاہجہاں کے پاس؟ کیا نوٹوں کی کمی ہے شاہجہاں کے پاس؟ کیا خزانے میں کوئی کمی ہے شاہجہاں کے پاس؟ آخر ہم جیسے جائیں تو جائیں، اس شاہجہاں جیسا بادشاہ، اکبر بابر جیسا بادشاہ، وہ دیکھو تو وہ بھی غلاموں کی صف میں کھڑا ہوا ہے، وہ بھی منگتوں کی لائن میں کھڑا ہوا ہے، وہ بھی بھیک مانگنے والوں کی لائن میں کھڑا ہوا ہے، جو خواجہ کی بارگاہ میں بھیک مانگ رہے ہیں ان کی لائن میں شاہجہاں بھی کھڑا ہوا ہے۔ آخر یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس کے پاس کیا کمی ہے؟ حضرات محترم، وہ آج اس لیے کھڑا ہوا ہے، حضرات محترم، وہ آج اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ جب بھارت کی رعایا پریشان ہوتی ہے تو دلی جاتی تھی، آپ لال قلعہ پہنچتی تھی، جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ پہنچتی تھی، اور جب روحانی بے چینی شاہجہاں کو ہوتی تھی تو اپنی بے چینی کو مٹانے کے لیے اجمیر پہنچتا تھا۔ بادشاہ اپنی روحانی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اجمیر پہنچتا ہے۔ اس بادشاہ کو معلوم ہے کہ اگر ہماری کرسی بچے گی، ہماری کرسی رہے گی، ہمارے پاس منصب رہے گا، تو خواجہ کے صدقے میں رہے گا، خواجہ کی توفیل میں رہے گا۔ کوئی سامنے سے بیچتے ہیں چادر، کوئی پیچھے سے بیچتے ہیں چادر، نظریہ ایک ہی ہے، وہ کیا کہ سلامت رہے ہماری کرسی، سلامت رہے ہمارا منصب۔ تو بڑے بڑے وہاں جھکتے نظر آئے، ہم جیسے کیا اور ملتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک خواجہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ کچھ ایسے ہیں یار کہ ہم جاتے ہیں یار ہماری پوری نہیں ہوتی، ہم تو کئی سال گئے پوری نہیں ہوئی۔ ارے بھائی مانگو تو کم سے کم، کیسے مانگا جاتا ہے؟ مانگو، غلام بن کے مانگو، عاجزی سے مانگو، انکساری سے مانگو، آنسو بہا کے مانگو، دل کی انتہائی گہرائی سے مانگو، سمجھے آپ اپنے کو ذرے ناچیز سمجھ کے مانگو، سمجھے آپ بالکل توجہ کے ساتھ مانگو، تو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جو آہ کرے دل سے، توجہ دیجئے گا، یہ دل ہے نا، دل کی آواز کچھ الگ آواز ہوتی ہے، دل کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے۔ دل ایک بہت بڑا سمیات جج، دل اچھی بری چیزوں کا فیصلہ کرنے والا، ججمنٹ کرنے والا ہے۔ تو دل سے جو مانگو گے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، گر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو کام برسوں کا پڑا ہوا ہے تمہارا، اور دل سے اگر تم چھٹ جاؤ اس کام کو کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، تو تم دھوپ نہیں دیکھو گے، برسات نہیں دیکھو گے، سردی گرمی نہیں دیکھو گے، دل سے اگر لگ گئے وہ کام پورا ہو جائے۔ ایسے دل سے جب مانگو گے ان کی بارگاہ میں، بھلا بتائیے دل کی جو آواز نکلی ہے وہ آواز کوئی معمولی آواز نہیں ہے۔ آنکھ کے جو آنسو نکلے ہیں دعا مانگتے وقت، وہ کوئی معمولی آنسو نہیں ہے۔
ان آنسو میں بہت بڑا سمندر بہ رہا ہے، وہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، جب مانگا میرے خواجہ کی بارگاہ میں دل سے، حضرات محترم دل سے مانگنے والوں نے پا لیا، اور چکر لگانے والوں کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ کوئی تفریح کے ارادے سے جاتے ہیں، چلو آپ دلی گھومیں گے، جے پور گھومیں گے، فلاں جگہ گھومیں گے، اجمیر بھی گھومے آئیں گے، گھومنا نہیں ہے، حاضری دینا۔ کیا گھومنا اور چیز ہے، سیر کرنا اور چیز ہے، اور حاضری دینا یہ اور چیز ہے۔ اب اسی حاضری کے ضمن میں ہمارا ان شہروں میں پہنچنا اور وہاں گھوم لینا وہ الگ چیز ہے، لیکن نیت خالص حاضری کی ہونا چاہیے۔ وہ بھلے کتنا ہی گھومو، دن بھر گھومو، جے پور میں گھومو، مگر اصل مقصد حاضری کا لے کر چلے جائے۔ جو حاضری کا مقصد دیکھو آپ، جب شاہجہاں کی لڑکی چلی تھی خواجہ کے یہاں حاضری دینے کے لیے، ذرا دیکھو کیسے چلی تھی، وہ ہر منزل پر وہ رکی اور اس نے وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے بعد پھر چلی، پھر دوسری منزل آئی، پھر وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی، پھر چل دی۔ ایسے ہی نمازیں پڑھتے پڑھتے خواجہ کے آستانے تک پہنچ گئی۔ حضرات محترم یہ بھی ایک سفر ہے، نیت ہے نا بالکل ایسی نیت کے بالکل ہٹی نہیں رہی سیدھا کہ اجمیر شریف جا رہا ہے۔ اگر یہ ارادہ یہ جذبہ لے کر جاؤ گے تو انشاءاللہ کبھی خالی نہیں آؤ گے، کبھی خالی لے کر نہیں آؤ گے، لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ وہابی تو ماد اللہ تو عقل سے مارا گیا، جو کہتا ہے یہاں کچھ نہیں مل سکتا ہے، یہ تو خود مر کر مٹی مل گئے ماد اللہ، ان سے کیا مانگتے ہو، خدا سے لوگے۔ باقاعدہ انہوں نے ماد اللہ کتابوں کے اندر لکھ رکھا ہے خدا سے مانگو، ولی کچھ نہیں دے سکتے ہیں، ولی نہیں دیں گے تو خدا کہاں سے دے دے گا؟ سمجھا؟ ہماری پہنچ خدا تک ہے، ہم پہنچ سکتے ہیں خدا تک۔ ارے قرآن ہمیں خدا سے نہیں ملا، ایمان خدا سے نہیں ملا، نماز خدا سے نہیں ملی، روزہ خدا سے نہیں ملا، اگر ایمان اور قرآن ملا ہے تو محبوب خدا سے ملا، اللہ کے محبوب سے ہمیں ملا، اس کے پیارے سے ہم کو ملا، بغیر وسیلے سے کوئی چیز تو نہیں ملی۔ حضرات محترم بچے کا ختنہ ہوا، یہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے 80 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے ختنہ فرمایا تھا۔ ختنے کا جو حکمہ تھا 80 سال کی عمر میں، اس کے بعد ختنہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے آپ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک ختنے کا سوال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا کہ نہیں ہوا، حضرات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ختنہ شدہ پیدا فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ سرکار کو ختنہ شدہ، نبی جب آئے تھے تو ختنہ شدہ آئے تھے، سرکار کا کسی نے ختنہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جامع الکمالات بنا کے بھیجا تھا، ہر وصف اور خوبی کا، آپ کوئی کمی آپ کے اندر اللہ نے نہیں رکھی جس کو کوئی آدمی دنیا میں پورا کرتا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ کے حبیب بے مثل و بے مثال پیدا ہوئے، مکمل خوبیوں اور کمال کے جامع بن کے دنیا میں تشریف لائے تھے، تو کوئی ختنہ کرتا تو ایک احسان ہو جاتا ختنہ کرنے والے کا۔ جب سرکار ختنہ شدہ دنیا میں تشریف لائے، نبی کا ختنہ کسی نے، نبی سنت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو چلا آ رہا ہے، حالانکہ اور بھی کچھ انبیاء ہیں جو ختنہ شدہ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات محترم تو بات یہ چل رہی ہے کہ جو اسلامی شاعر ہیں، اسلامی چیزیں ہیں، انہیں آپ ان کو آپ کرتے رہیے، اور اسی کرنے سے برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، اللہ اس کا رسول تم سے راضی رہے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔